السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلا کام مشورہ کرنا۔ مشورے کے آداب ہیں اللہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعائیں مانگ کر مشورہ میں بیٹھنا چاہیے۔ مشورہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفت تھی اور ہماری ضرورت ہے۔ مشورہ مخلصین کامل کر دین کو بلند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مشورہ فکروں کا جوڑ ہے، اتحاد فکر اور اجتماعی قلوب۔ دینی کام ہو یا دنیاوی، مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ گھر میں مشورہ کرے تو عورتوں اور بچوں کو امیر نہ بنایا جائے، صرف رائے پوچھی جائے، اور رائے اچھی ہو تو اس پر فیصلہ بھی کیا جائے۔ گھر میں جب بھی مشورہ کرے تو بچوں کو اور عورتوں کو کیا ہے، فیصل نہ بنانا، رائے ان سے لینا ہے۔ اگر اچھی رائے ہے تو اس پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مشورہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ آ جائے، منوانے کا نہیں، ماننے کا جذبہ آ جائے کہ مشورے میں جو طے ہوتا ہے اس پر ہم ماننے والے بن جائیں۔ مشورہ میں سب سے پہلے ایک امیر طے کر لیا جائے، اور جماعت میں امیر پہلے سے طے ہوتا ہے۔ امیر کثرت رائے اور قلت رائے کا پابند نہیں، چاہے رائے لے اور چاہے رائے نہ لے، اپنی رائے پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر ایک کی رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ساتھیوں کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ صحیح بات کھول دیں گے۔ امیر کو چاہیے کہ دائیں جانب سے رائے پوچھے۔ امیر جس سے رائے پوچھے وہی رائے دے، بیچ میں کوئی نہ بولے، اگر ضرورت پڑے تو اجازت لے کر بولے۔ کسی کی رائے کو کاٹے نہیں کہ یہ تو ایسے بول دیا، ایسے ہونا چاہیے، بلکہ بیچ میں اگر بولے تو امیر سے رائے لے کر کے، امیر سے پوچھ کر کے بولے۔ رائے میں میری نفس کے شروع و شامل ہی یہ دل میں خیال ہو، رائے کو امانت سمجھ کر امانت داری کے ساتھ دے، اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو، رائے رکھنے میں نرمی ہو، کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طریقہ نہ ہو۔ رائے دینے میں اس بات کا خیال رکھے کہ دین کا فائدہ ہو، ساتھی کی آسانی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ مشورہ سے پہلے مشورہ نہ ہو، جسے سازش کہتے ہیں، اور مشورہ کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، جسے بغاوت کہتے ہیں۔ رائے میں اختلافات ہو سکتا ہے، رائے سب کا الگ الگ آ سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے پر سب متفق ہو جائے۔ جس ساتھی کے ذمہ جو کام طے ہو جائے، اس کام کو امانت داری کے ساتھ اس کی حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد کے یقین کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر فیصلہ کسی دوسرے رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے سر سے حفاظت ہو گئی، اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعائیں مانگے جائے۔ مشورہ سے کام کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان نظر آئے تو یہ نہ کہے کہ ہماری رائے زیادہ مناسب تھی، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔